غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر ہے لیکن دنیا کے حالات سے واقف ہو رہے ہیں. غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر ہے لیکن اپنے نانا کی امت کی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا الگ کیا ہوگا. جب تو میرے پہلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وقار کانے لالے برآمد پہ لاکھوں سلام. علامہ اختر رضا پکار اٹھتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وطن میں کیا سے کیا کر دے سبھی کو آزما کر دے دنیا کو سارا. جب کسی مرید آپ پیر سے بیعت ہو جائیں جو نہیں ہوئے ہیں ایسے پیر بہت کم ملا کرتے ہیں. ان کے خاندان کے ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. اللہ فاکر مناظر اعظم ہندوستان کو دیکھ لیں. علامہ ارشد القادری علی رحمہ کو دیکھ لیں جن کا احسان پوری سنیت پہ ہے. قسم خدا کی انہوں نے جہاں قدم رکھا سنیت کو چار چاند لگا. سبحان اللہ سبحان فاکر اسی خاندان سے اسی خاندان سے نسبت رکھتے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شکیل احمد آصفی صاحب نے ملا. آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں جو اتنے بڑے پیر اور اتنے بڑے اچھے عالم دین. پیر تو بہت آتے ہیں صاحب, پیر تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ وہ پیر ہیں اگر ان کے سامنے صحیح ستہ کی کتابیں رکھ دی جائے قسم خدا کی بخاری کو پانی کے طرح سمجھاتا ہے وہ نظر آتے ہیں. ترمذی شریف کو سمجھاتے پانی کے طرح سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. مشکات شریف کو سمجھاتے ہوئے اس طریقے سے نظر آتے ہیں. قسم خدا کی یہ ایسے پیر ہیں جن کے اندر بہتر سے بہتر علم بھی ہے اور طہارت و تقویٰ کے بھی بہت بڑے مالک ہیں. اس لیے پیر بہت ہوتے ہیں لیکن سب عالم دین اس طریقے کا نہیں ہوتا ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں ان سے جڑے رہیں. جو نہیں جڑا ہے وہ جڑ جائے. آج بھی وقت ہے. آج بھی آپ ان سے مرید ہو جائیں اور کل بھی آپ اپنے رشتہ داروں کو لا کر کے حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کر کے حضرت کی بیعت آپ قبول کر لیں. ان کے دامن سے آپ وابستہ ہو جائیں. پیروں سے آپ سچی محبت کریں. ہم ذکر کر رہے تھے پیروں کے پیر سرکار غوث اعظم کا ہم ذکر چھڑے تھے. سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی بن جاتا ہے نماز کی پابندی کرو صاحب, نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کرو گے نا تو اللہ میرے چہرے میں رونق عطا کر دیتا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے نا صاحب حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان نماز نہیں پڑھتا ہے موت کے وقت اس کا حال کیا ہوتا ہے پتا ہے. میں 3 چیزوں کو بیان کر دیتا ہوں. 13 مصیبتوں کا ذکر آیا ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے یعنی موت کے وقت دنیا ہی میں اس پر اللہ 3 عذاب مسلط کر دیتا ہے. مرنے کے بعد 10 کا ذکر آیا ہے. اس میں اختلافات ہیں کسی میں 14 کا ذکر آیا ہے لیکن 13 پر اتفاق ہے. بتاؤ وہ 3 مصیبتیں کیا ہیں دنیا میں. اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی روزی کو گھٹا دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے سے نور کو چھین لیتا ہے. جب بھی نمازی کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس کو اتنی پیاس کی شدت در پاتی ہے نا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے موت کے وقت دنیا کے تمام سمندر اور ندیوں کا پانی پلا دو پھر بھی اس بے نمازی کی پیاس نہیں بجھے گی. اس لیے آپ نماز کی پابندی کریں. نماز پڑھو گے تم پر اللہ فرشتوں کے ذریعے برکتیں نازل فرمائے گا. جب انسان نماز کی پابندی کر لیتا ہے قسم خدا کہ وہ انسان قصب حلال کی طرف بھاگتا ہے. قصب حرام کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے. وہ انسان علامہ کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان نماز کی پابندی کر لیتا ہے وہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہوتا ہے کہ ایک نمازی انسان ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرتا ہے, ایک عالم دین کی بے ادبی نہیں کرتا ہے, بلکہ نماز پڑھنے والا انسان ہمیشہ حلال روزی کی تلاش کرتا ہے اور علماء کی نشست میں بیٹھنے کا موقع تلاش کرتا ہے. جب بھی علماء کی بارگاہ میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس موقع کا فائدہ لیتا ہے. اس لیے نماز پر علماء کی بارگاہ میں بیٹھا کرے, علماء کی نشست میں آپ بیٹھا کرے, اپنے پیروں کی بارگاہ میں آپ بیٹھا کرے, اپنے مسجد کے ائمہ کے قریب بیٹھ کر کے دین کی کچھ باتیں سیکھیں. لوگوں میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث اعظم کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اس بے نمازی کی لاش کو مومن کی قبرستان میں دفن کرنے نہ دو. مریدین عرض کرتے حضور سرکار غوث اعظم اگر بے نمازی مر جائے پھر اس کو کسی مومن
ان کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو اس بے نمازی کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر باہر پھینک دو۔ اللہ وقت بے نمازیوں کے تعلق سے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس لیے نماز کی پابندی کر سرکار غوث اعظم بغداد کی سطحین پہ رہ کر کے تقریر کر رہے تھے نماز کے تعلق سے۔ ایک انسان نے جب آپ کی تقریر سنا تو پھر نماز کی پابندی کرنے لگا۔ 40 دن نہیں گزرا پھر آپ کے گھر میں دولتوں کا انبار لگ گیا۔ کون سرکار غوث اعظم ہے جس غوث اعظم کی آپ نے محفل کا انعقاد کیا ہے؟ اللہ پاک پر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی جیلان کی سرزمین پہ پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم جیلان میں پیدا ہوئے۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے والد بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کے والد کا نام حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، ماں بھی اپنے وقت کی ولی کیا گزری جس کا نام حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ ہے۔ نانا بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل جس کا نام حضرت سید عبداللہ سومی ہے۔ اللہ پر سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علی کے تعلق سے آپ کی پیدائش سے 200 سال پہلے ایک ولی کامل نے یہ پیشن گوئی کر دیا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی ہے جن کی خانقاہ بغداد شریف میں ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی مراقبے میں بیٹھ کے مراقبے سے فارغ ہوتے تو مریدین آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، لیکن ایک دن ایسا ہوا تھا ہے جب حضرت خواجہ جنید بغدادی مراقبے سے فارغ ہوئے، مریدین کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، آپ پسینے سے تربتر ہو گئے ہیں۔ مریدین کہتے ہیں حضور آپ جب بھی مراقبے سے فارغ ہوتے تھے آپ کا چہرہ کبھی سرخ نہیں ہوتا تھا، جب بھی آپ مراقبے سے فارغ ہوتے تھے آپ اس طریقے سے پسینے سے تربتر نہیں ہوتے تھے، لیکن حضور آج بات کیا ہے کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے، آپ پسینے سے تربتر ہو گئے ہیں۔ مریدین کہتے ہیں حضور معاملہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ جنید بغدادی غوث اعظم کی پیدائش سے 200 سال پہلے فرماتے ہیں مریدوں سنو میں نے آج مراقبے میں یہ دیکھا ہے کہ بغداد کی سرزمین پہ رسول اللہ کے خاندان سے ایک اولاد پیدا ہوگی جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، تمام اولیاء اپنی گردن کو جھکا دیں گے اور یہی کہیں گے اے غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردن پہ ہے، آپ کا قدم ہمارے دل پہ ہے۔ 200 سال پہلے کی بات ہے، اللہ پاک پر 200 سال پہلے ایک ولی کامل نے یہ پیشن گوئی کر دی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب غوث اعظم کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے والد فرماتے ہیں اے غلامان غوث کمیٹی کے لوگ، غوث اعظم کی محفل میں آ کر بیٹھنے والوں، سنو اللہ نے غوث کو کتنا پاور عطا کیا ہے، اللہ نے غوث کو کتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم جب پیدا ہوئے کہاں جیلان کی سرزمین پہ، اس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ جیلان کی سرزمین پہ پیدا ہوئے اللہ پاک پر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس رات کو میں جیلان کی سرزمین پہ پیدا ہوا، جس گھر میں بچے پیدا ہوئے، جس ماں نے اپنے گود سے بچے جنم دیے، کسی کے یہاں بیٹی نہ پیدا ہوئی بلکہ سب کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ وہ سارے لڑکے اپنے وقت کا ولی کامل بنا۔ سرکار غوث اعظم کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں کہ جس دن میرا بیٹا غوث اعظم پیدا ہوئے میرے خواب میں پیغمبر اعظم تشریف لے کے آئے، میرے خواب میں تمام انبیاء کے امام مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کے آئے۔ حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے آ کر مبارکبادی پیش کی اور کہا اے ابو صالح تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اللہ پر ابو صالح کہتے ہیں یعنی غوث اعظم کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے ہمیں یہ کہا کہ اے ابو صالح سن لے، جس طریقے سے میرا مرتبہ تمام انبیاء میں آدھا ہے اسی طریقے سے تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی مرتبہ تمام اولیاء میں آدھا ہوگا۔ اللہ پاک پر حضرت
ابو صالح کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے ہمیں آ کر یہ مبارکبادی اور یہ پیشن گوئی کی. پھر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس دین میں پیدا ہوا اللہ پر غوث اعظم کب پیدا ہوئے؟ اللہ آپ جیسے ہی پیدا ہوئے رمضان کا مہینہ ہے. لوگوں المختصر سن لیں. پھر میرے بعد پیر طریقہ صاحب سے آپ کو ایک نصیحت آمیز تقریر سماعت کرنی ہے. لوگوں صرف غوث اعظم کا مرتبہ آپ جان لیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 4 سال کی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال کی عمر ہے. بغداد کی سرزمین پہ آپ کھیل رہے ہیں. غوث اعظم کا کھیلنا کیا ہوتا تھا صاحب؟ آج آپ کے بچے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بچے گلی اور محلے کے محلے کے چوراہے میں جا کے کھیلتا ہے, سوسائٹی کی گلیوں میں کھیلتا ہے, سڑکوں پہ آپ کے بچے آج کھیلتے ہیں. آپ کے بچوں کا آج کھیل کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو ٹچ کرتا ہے. اگر کوئی بچہ کچھ بولتا ہے تو پھر آپ کا چھوٹا سا بچہ اس کو گالی بکنے لگتا ہے. اگر آج آپ کی اولادیں بگڑتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر چھوٹے بچے گالی بکتے ہیں یا بڑا ہو کر آپ کے سماج کو بگاڑتا ہے یا ماں باپ کا گستاخ بن جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار اس کے والدین ہے. اس لیے کہ اگر ماں باپ اپنے پیچھے رکھ کر کے گالی دیتا ہے, اگر ایک اپنے شوہر کو گالی دے, ایک شوہر اپنی بیوی کو گالی دے, تو پھر چھوٹا سا بچہ آپ کی گالی کو کیچ کر لیتا ہے. لوگوں آپ کبھی دیکھتے ہوں گے, آپ تجربہ کیجئے صاحب. اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں نا, آپ کا 4 سال 5 سال کا چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا بچہ بھی آپ کو دیکھ کر مصلی بچھاتا ہے, پھر نماز پڑھنے لگتا ہے. آپ جس طریقے سے رکوع میں جاتا ہے, چھوٹا بچہ بھی دیکھ کر رکوع میں جاتا ہے. اگر ماں سجدے میں جاتی ہے تو بیٹی بھی دیکھ کر سجدے میں جاتی ہے. یعنی چھوٹے بچے ماں باپ جس طریقے سے حرکات و سکنات کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے کرتے ہیں. اب جس گھر میں باپ گالی دے گا تو اس کا بیٹا گالی نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ جس گھر میں ماں اپنے شوہر کو گالی دے گی تو پھر اس کی بیٹی گالی نہیں بکے گی تو کیا کرے گی؟ اس لیے اے لوگوں, آپ اپنے بچوں کے سامنے وہ کام کریں جس سے آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے. آپ اپنے بچوں کے سامنے میرے مصطفیٰ کے کلچر کو آپ کریں, شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاریں. آپ اپنے گھر میں اسلام کے طور طریقے پہ زندگی گزاریں. جب اسلام کے طور طریقے پہ آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر اسلام کی ساری باتوں کو جانے گا. پھر آپ کا بیٹا گالی نہیں بکے گا, بلکہ جب بھی پڑھے گا تو نبی کی نعتیں پڑھتا ہوا نظر آئے گا, مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہوا نظر آئے گا. سرکار غوث اعظم کی عمر 4 سال کی ہے. غوث اعظم کا کھیلنا کیسا ہوتا تھا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی سرزمین پہ رہ کر کے بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. اللہ غوث اعظم کا کھیل یہ ہوتا تھا, بچوں کے بیچ آپ رہ کے کہتے تھے لا الہ, بچے کہتے تھے الا اللہ, آپ کہتے تھے لا الہ, آپ بچوں سے کہتے تھے بولو بچوں الا اللہ. یہ آپ کا کھیلنا ہوتا تھا. 4 سال کی عمر ہے, سرکار غوث اعظم بچوں کو ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک اللہ کا ولی گزر رہا ہے, اس نے غوث اعظم سے کہا السلام علیکم یا رحمت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار غوث اعظم کو سلام کیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 2 مرتبہ آپ نے سلام کا جواب دیا. اب وہ شخص کہتا اے شیخ عبد القادر جیلانی, غوث اعظم میں نے تو سلام آپ کو 1 مرتبہ کیا لیکن آپ نے 2 مرتبہ سلام کا جواب کیوں دیا؟ سرکار غوث اعظم اس شخص کے ہاتھ کو پکڑتا ہے, ایک اونچی جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے. کھڑا کرنے کے بعد کہتا ہے بتا تو صحیح, آج سے 4 سال پہلے میرے گھر کے سامنے سے آپ کا گزر ہوا تھا کہ نہیں؟ 4 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت غوث اعظم پیدا نہ ہوئے تھے, غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر تھے. غوث اعظم کہتے 4 سال پہلے آپ کا گزر اس گھر کے سامنے ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہاں ہوا تھا. غوث اعظم کہتے ہیں کہ تم 4 سال پہلے میرے گھر کے سامنے تھے, جاتے جاتے سلام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ وہ کہتا ہاں ہم نے کیا تھا. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اس وقت ہمارے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. اللہ اکبر. غوث اعظم فرماتے ہیں سن, آپ نے سلام آج 1 بار دیا, میں نے 2 سلام کا جواب دیا. وہ کہتا کیسے؟ غوث اعظم
کہتے ہیں کہ ایک سلام کا جواب میں نے آج کا دیا، ایک سلام کا جواب آج کا دے کر کے میں نے آج کا قرضہ اتار دیا، اور ایک سلام کا جواب میں نے جو دیا آج سے 4 سال پہلے آپ نے میرے گھر کے سامنے سلام کیا تھا، تو آج میں نے جواب دے کر کے 4 سال پہلے کے سلام کا قرضہ اتار دیا۔ یہ تو شاعر کہتا ہے الٹے کی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد یا رسول یا رسول بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار لہب کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا دل تو نہیں چاہتا ہے کہ حضرت کی موجودگی میں میری تقریر ہو، یہ میرے اکابر ہیں، ان کا تمام حکم میرے سر آنکھوں پہ ہے۔ لوگوں کون سرکار غوث اعظم ہے، اللہ اکبر۔ اے لوگوں آج آپ کے ہمارے حالات کیا ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف، آپ ادھر دیکھیں۔ سرکار غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگ دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں ذرا غوث اعظم کی محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہے حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگ دوست رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں اختلافات بہت ہے، لیکن سنیں سرکار غوث اعظم کے والد جوانی کی عمر ہے، فاقہ کشی کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن آپ سے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم کے والد جا کر ایک ندی کے سامنے جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، دھوپ کی شدت در پاتی ہے نا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے دیکھا بہتی ہوئی ندی سے پانی بہ رہا تھا، ندی تھی، پانی بہ رہا تھا۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک سیب بہ کر جا رکھا ہے۔ غوث اعظم کے والد لپکتے ہیں، آپ کے واقعہ بارہا سنے ہوں گے، لیکن اس سے پیغام دینے کا مقصد میرا کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کے والد لپکتے ہیں، اس بہتے ہوئے سیب کو پکڑ لیتے ہیں، پھر کھا لیتے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ میں نے آج یہ سیب کھا لیا، قیامت کے دن خدا کو کیسے جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ لوگوں بہتا ہوا سیب آپ نے کھایا، تو پھر آپ نے سوچا کہ چلو سیب کے مالک سے جا کر ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ کھا لیا تو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن اے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تو آپ کا ہمارا حال یہ ہے صاحب، اگر کوئی بڑی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس کو بھی ہڑپ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آم کا پیڑ لگا رہتا، ہم آم کے پیڑ کے مالک سے پوچھتے تک نہیں ہے، بلکہ اس کا آم توڑتے ہیں، بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ساری چیزوں کو بغیر پوچھے ہم کر لیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کیا دیکھتے ہیں کہ سیب جدھر سے بہ کر آ رہا تھا، آپ وہاں سے پلٹتے ہیں، دیکھتے دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیب کا باغیچہ ہے جس کی شاخیں جھکی ہوئی ہے، اور اس سے سیب ٹوٹ ٹوٹ کر ندی میں گر رہا ہے، پانی میں گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ گئے کہ اسی سیب کے باغیچے کا یہ سیب ہوگا۔ آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے تو صحیح اس سیب کے باغیچے کا مالک کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں اے نوجوان سن تو صحیح، اس سیب کے باغیچے کا نام، اس سیب کے باغیچے کا مالک بہت بڑا امیر انسان ہے، اور مستجاب الدعوات بھی ولی کے قابل ہے، بہت بڑے ولی کے قابل ہے، اور بہت بڑے رئیس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو لوگوں نے کہا نوجوان اس سیب کے باغیچے کے مالک کا نام حضرت عبداللہ صومعی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جیسی حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یعنی غوث اعظم کے نانا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تو آپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگ دوست کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے وقت کا ولی کے قابل ہے۔ آپ سے جیسے حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں میرے غوث اعظم کے والد جا کر کہتے ہیں کہ حضور آپ کے باغ سے ایک سیب بہ کر ندی سے جا رہا تھا، میں نے اس کو پکڑ کر کھا لیا ہے، اسی کی معافی تلافی کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں تو میری بارگاہ میں تجھے خدمت کرنا پڑے گا، میرے باغ کی نگہبانی کرنی پڑے گی، میرے باغیچے میں پانی ڈالنا پڑے گا۔ مختصر 12 سال تک آپ خدمت کرتے ہیں، جب 10 سال آپ نے خدمت کر لیا، صرف ایک سیب کی معافی تلافی کے لیے، وہ بھی سیب پانی سے بہ کر جا رہا تھا، اسی کی معافی مانگنے
مانگنے کے لیے آپ نے 10 سال تک اس باغیچے میں خدمت کی، آپ نے اس کی بارگاہ میں 10 سال تک خدمت کرتا رکھا، 10 سال کے عرصہ پورا ہو گیا تو میرے غوث اعظم کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے حضور 10 سال پورے ہو گئے، اب معاف کر دیں۔ پھر حضرت ابو صالح سے عبداللہ صومعی نے کہا تھا اے ابو صالح نوجوان سن، اور 2 سال تجھے خدمت کرنی ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال، یعنی 12 سال مکمل ہو گئے۔ جب 12 سال مکمل ہو گیا پھر سرکار غوث اعظم کے والد نے کہا اے حضور عبداللہ صومعی مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ صومعی کہتے ہیں اے نوجوان سن، اگر تو معافی چاہتا ہے میری بیٹی سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا، میری بیٹی سے آپ کو شادی کرنا پڑے گا۔ مختصر میرے غوث اعظم کے والد نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری باتیں تو آپ کو معلوم ہے۔ عبداللہ صومعی نے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے۔ سرکار عبداللہ صومعی نے کہا تھا میری بیٹی پیر سے اس لیے لگی ہے کہ کبھی اس نے اپنے گھر کے دروازے کے باہر قدم نہ رکھی ہے۔ مختصر سرکار غوث اعظم کے والد نے تمام باتوں کو تسلیم کر دیا، پھر آپ نے اس سے نکاح فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک کی معافی تلافی کے لیے 12 سال تک خدمت کی ان کی بیٹی سے آپ نے نکاح کر لیا۔ اسی حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ سے سرکار غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ اور ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کسی کے چیز کو بغیر اجازت کے ہمیں آنکھ نہیں لگانی چاہیے۔ اگر کسی چیز پہ ہمارا دل آ جاتا ہے تو آپ کو ہمیں چاہیے کہ پہلے اس چیز کے مالک سے ہم اجازت لے لیں، پھر اس کے سامان کو ہاتھ لگائیں، پھر اس کے پیڑ کے پھل کو ہم کھائیں۔ ورنہ نہیں تو اے لوگوں، اگر غوث سے تجھے محبت نہیں ہے تو پھر آپ وہ کریں۔ اگر غوث سے محبت ہے غوث اعظم کے والد کے نقش قدم پہ چلو۔ اگر کسی کے پھل پہ دل آ جائے، اگر خواہش نے انگڑائی ڈالی تو پہلے اس کے سیب اور اس کے پھل کے مالک سے اجازت لے کے پھر ہم کھائیں گے۔ آج سے آپ یہ مکمل ارادہ کر لیں۔ اللہ نے غوث اعظم کو وہ پاور عطا کی، اللہ نے غوث اعظم کے والد اپنے وقت کے وہ مجیب الدعوات ولی کامل، نانا بھی مستجاب الدعوات ولی کامل، ماں بھی ولی کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کہتی ہے، سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی۔ سرکار غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں تیزی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نماز تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ آج کل کے نوجوانوں کو آپ صاحب دیکھیں گے، آج آپ تو روزانہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، لیکن کوئی ایسے ہیں جو ہفتے میں جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ دیکھیے نوجوانوں کے کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہے۔ نوجوان جب سجدے میں جائیں نا تو پیچھے والے کی نماز خراب تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کپڑے ڈھنگ کا پہنے جائیں، آپ طریقے کا کپڑا پہنے۔ آپ اسلام کے فالوور ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی آپ امت ہے، حضرت مفتی شکیل احمد آصفی کے آپ ماننے والے ہیں، ایک بڑی خانقاہ سے آپ منسلک ہیں۔ اس لیے طریقے کا کپڑا پہنے، ادب سے آپ زندگی گزارا کریں۔ نمازیں آج ہماری خراب ہو جاتی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ غوث اعظم سرکار کی ماں کہتی ہے کہ میں نماز میں تیزی پن لائی۔ غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے کہ ایک غیب سے آواز آنے لگی، اماں نماز تیزی کے ساتھ ادا پڑھے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں کہتی ہے جب میں نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، یہ غیب سے جو آواز آ رہی تھی میں نے سامنے دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا، میں نے دائیں طرف موڑ کے دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا، میں نے بائیں طرف موڑ کے دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا، میں نے پیچھے موڑ کے دیکھا آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ غوث اعظم کی ماں سیدہ ام الخیر فاطمہ کہتی ہے کہ میں چاروں سمت نگاہ دوڑائی لیکن غیب سے آواز دینے والا نظر نہیں آیا، پھر غیب سے آواز آنے لگی، اما نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ غوث اعظم کی ماں کہتی ہے کہ میں نے چاروں طرف دیکھا نظر کوئی نہیں آیا، لیکن جب میں نے پیٹ کی طرف نگاہ دیکھی، میں نے پیٹ پر نگاہ ڈالی، جب میں نے پیٹ کی طرف دیکھنے لگا تو پیٹ کے اندر سے یہ آواز آ رہی تھی، اے اما سیدہ ام الخیر فاطمہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ مانا غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر ہے لیکن دنیا کے حالات سے واقف ہو رہے ہیں۔ غوث اعظم ماں کے پیٹ کے اندر ہے لیکن اپنے نانا کی امت کی
کی حالات کا جائزہ لے رکھا ہے. جب اللہ نے غوث کو اتنا پاور عطا کیا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے پاور کا الگ کیا ہوگا. جب تو میرے پہلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وقار گانے لانے برآمد پہ لاکھوں سلام. علامہ اختر رضا پکار اٹھتے ہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وطن میں کیا سے کیا کر دے سبھی کو آگ ماں کر دے. تھوڑا کو ذرا